रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی آخری روح نمبر 25 کا بیان چل رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ کتاب پوری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے 24 خاص ضروری احکام بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں اس روح کے اندر بھی حضرت نے ایک بہت ہی اہم حکم شرعی بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک، یعنی دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں جانے کے بعد تمام انسانوں کی بس 2 ہی قسمیں ہیں، ایک کافر، دوسرے مسلمان۔ مسلمان کافروں سے بالکل الگ ایک قوم ہے، اور کافر مسلمانوں سے الگ ایک قوم ہے۔ یہ دونوں ہرگز بھائی نہیں ہیں، بلکہ کافر اللہ تعالیٰ کے پکے نافرمانوں کا نام ہے،
اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا نام ہے۔ دونوں کا ظاہر بھی الگ ہے، دونوں کا باطن بھی الگ ہے۔ دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہے۔ چنانچہ اہل ایمان یعنی مسلمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت و بے شمار رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور محض اس کی رحمت سے بلاخر جنت میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات اور تمنائیں پوری فرمائیں گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو کچھ ان کا دل چاہے گا وہاں موجود ہوگا، اور جن چیزوں سے آنکھیں لذت لیتی ہیں وہ ان کو ملے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ان کو ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے کہ جنت میں اہل جنت کو اور اہل ایمان کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی۔ اور عام طور پر اہل جنت کو ہر ہفتے، ایک ہفتے کے بعد جو دنیا میں وہ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اندازے سے جب وہ وقت وہاں آئے گا تو سارے اہل جنت میدان مزید میں جمع ہوں گے، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، جس کی تفصیل میں گزشتہ منگل عرض کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے برابر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف ایمانداروں کو اور مسلمانوں کو عطا ہوں گی، اور کافروں کا انجام اللہ بچائے اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ان کے لیے تو مرتے ہی عذاب شروع ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت کے برپا ہونے میں جو ہولناکی ہے اور خوفناکی ہے، زمین و آسمان کا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جانا ہے، یہ کوئی معمولی تباہی نہ ہوگی، اتنی بڑی تباہی ہوگی کہ ہم اس کا تصور بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ خود اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کی ہلاکت، اس کی تباہی، اس کی بربادی بیان فرمائی ہے۔ وہ قیامت بھی اصل میں کافروں پر برپا ہوگی۔ جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت آنے والی ہوگی اور بالکل قریب آ جائے گی،
تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، نہایت لطیف ہوا ہوگی وہ، اور وہ اہل ایمان کے پاس سے گزرے گی تو ان کی روح قبض ہو جائے گی اور ان کا انتقال ہو جائے گا۔ بس پھر دنیا میں صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے، بس ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے اہل ایمان پر کہ قیامت کا برپا ہونا جو بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس میں بے اندازہ خوف، دہشت، تکلیف ہوگی، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ یہ صرف کافروں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اور مسلمان بندوں کو قیامت کی تکالیف سے محفوظ رکھے۔ اس سے بڑا اور کیا انعام چاہیے؟ یہ سب ایمان لانے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی برکت سے ہوگا، لیکن کافر اس سے دو چار ہوں گے اور اس قیامت کے ہولناکی میں مبتلا ہوں گے۔ پھر میدان قیامت میں جو تکالیف ہوں گی عام طور پر وہ کافروں کو ہوں گی، ایمانداروں کو اللہ پاک قیامت کے ہولناکی سے محفوظ رکھیں گے۔ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا یا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ سب اتنا لمبا عرصہ کافروں کو محسوس ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ایماندار فرما بردار بندے ہوں گے اول تو وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ جو عرش کے سائے میں چلا جائے گا وہ تو بڑے آرام میں اور اطمینان اور سکون کی حالت میں رہے گا، اور اتنا لمبا دن بھی مسلمانوں کے حق میں عذر حدیث بس اتنا سا ہوگا جیسے مغرب عصر سے مغرب تک کا وقت، عصر سے مغرب تک جیسے اب ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں بس تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا بس۔ تو اس وقت کو گزارنا کیا مشکل ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ بس عصر کی نماز پڑھنے آیا اور عصر کی نماز پڑھ کے ذرا سا دوسرے چند مشاغل میں مشغول ہے، بس سورج ڈوب گیا وہاں مغرب کی اذان، پھر نماز مغرب، تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے بہت سے، جس کا پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنا صحیح وقت ہوگا اہل ایمان کے حق میں قیامت کا اور حساب و کتاب کا، سارے مراحل جو ہیں ان کے لیے ذرا سی دیر میں پورے ہو جائیں گے۔ اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خاص طور سے حضور کی امتیوں کو ملیں گی کہ جو کسی اور کو نہ ملیں گی۔ ان میں سے ایک خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور بلا شبہ وہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ اسی کا مظاہرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی کہ وہ مانگ لو، اس میں جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور وہ ہر نبی نے دنیا ہی میں مانگ لی۔
آپ نے فرمایا مجھے بھی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر وہ میں نے اپنی امت کے واسطے قیامت کے لیے اٹھا کر رکھ لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخرت میں وہ دعا استعمال کروں گا اور اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا شفقت ہے۔ ایسے ہی قیامت کے میدان میں 3 موقع انتہائی فکر کے ہوں گے۔ اس وقت ہر ایک انتہائی متفکر ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک موقع تو وہ ہوگا جب نام اعمال اڑائے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور جس کے دائیں ہاتھ میں دائیں اعمال ملے گا وہ اس کے کامیاب ہونے کی علامت ہوگی۔ وہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال آنے پر انتہائی مسرور ہوگا اور مارے خوشی کے اپنے گھر والوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آ گیا، اور بہت ہی خوش اور مسرور ہوگا۔ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دائیں ہاتھ میں محض اپنے فضل و رحمت سے نام اعمال عطا فرمائے، اور بائیں ہاتھ میں آنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا بس وہ انتہائی غمگین اور افسردہ ہوگا، وہ اس کے ناکام ہونے کی اور دوزخ میں جانے کی علامت ہوگی، اللہ بچائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس وقت نام اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو دیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر آدمی کو یہ فکر ہوئی کہ دیکھو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں ملتا ہے۔ ایک تو یہ وقت ایسا ہوگا، اور دوسرے جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت ہر آدمی فکر میں ہوگا کہ معلوم نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جنت میں جاتا ہوں یا دوزخ میں جاتا ہوں۔ اور تیسرا پل صراط سے گزرنے کے وقت، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ اس کے تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہے، دائیں بائیں اس کے آنکڑے ہوں گے، اور اس پہ سے ہر ایک کا گزرنا لازمی ہوگا۔ اس پر سے گزرے بغیر نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے پار جنت ہوگی، اس کے نیچے جہنم ہوگی۔ جہنم میں جب اس کے اوپر آئیں گے تو وہیں سے کٹ کے نیچے گر جائیں گے، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ اور جنتی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پہ سے گزریں گے۔ کوئی اس طرح گزرے گا جیسے کہ پلک جھپکنے میں پتہ نہیں چلتا کہاں سے کیا ہوا، جیسے ہماری پلک جھپکتی ہے نا، اتنی سی بھی دیر نہیں رہے گی پل صراط سے گزرنے میں۔ کچھ ایسے گزریں گے اور کچھ ایسے گزریں جیسے بجلی کونتی ہے، تیز بارش میں بجلی چمکتی ہے پھر تھوڑی دیر میں ختم، تو اس کے چمکنے ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، چند لمحے لگتے ہیں، بعض منٹ بھی نہیں لگتے۔ اتنی سی دیر میں پل صراط سے گزر جائے گی۔ اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا، تیز ہوا کی طرح گزرے گا، یا تیز اونٹ کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ پیدل گزرنے والے کی طرح گزرے گا، کوئی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گزرے گا، کوئی گھسڑ گھسڑ کے چل رہا ہوگا۔ جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے اس کی رفتار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو بعافیت گزار دیں گے۔ اور بعض اللہ بچائے وہ کٹ کے نیچے گر جائیں گے، یا آنکڑے ان کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس موقع پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی فرمائیں گے۔ یا اللہ
مجھے نجات دے دیجیے، اللہ مجھے نجات دے دیجیے۔ لیکن اس وقت حضور فرمائیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، یا اللہ میری امت پر رحم فرمانا۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے اور آپ کی رحمت للعالمین ہے جو آپ کے ماننے والوں کو قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ تو یہ تین موقع ایسے ہیں، لیکن اس وقت بھی حضور اپنی امت کو یاد رکھیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو عافیت سے گزار دیجیے، عافیت سے گزار دیجیے۔ تو آپ دیکھ کتنا فرق مسلمانوں میں اور کافروں میں بے بیان ہو رہا ہے۔ یہ سب قرآن و حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد پھر جنت اور جہنم۔ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور عام طور پر مسلمان جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اتنے جائیں گے کہ جنت کا دروازہ اتنا چوڑا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، اس کے باوجود اس میں جب داخل ہوں گے جنتی تو کھوے سے کھوا چھلے گا، پھنس جائیں گے دروازے میں داخل ہوتے ہوتے، اتنی تعداد میں ہوں گے۔ اور گزشتہ منگل کو میں نے آپ کو سب سے ادنا اور آخر میں جنت میں جانے والا جنتی کا جو کیا حال بیان کیا تھا، کتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، دنیا سے 10 گنا زیادہ، 3 دن کی مقدار کے برابر تو وہ خود مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، پھر وہ بھی ہاں ہاں کرتا جائے گا، مانگتا جائے گا، لیتا جائے گا۔ پھر یہ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بھی تجھ لے لے اور اس سے 10 گنا اور لے لے۔ یہ ہے اہل ایمان کا انجام، جسے کہتے ہیں حسن انجام۔ یہ ہے فنعم عقبی الدار۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا، مسلمانوں کا، ایمانداروں کا یہ انجام ہے۔ اور کافروں کا کیا ہوگا؟ تو قیامت کا دن بھی ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا، اور طرح طرح سے ان کے ساتھ حساب میں سختی ہوگی۔ اور جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا ہمدرد اور بھائی خانہ ہوگا، اور کوئی اس آڑے وقت میں کوئی انہیں کام آنے والا نہیں ہوگا۔ شیطان بھی صاف صاف کہہ دے گا کہ بھئی میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تم کو خالی کہا تھا کہ تم ایسا کر لو، ایسا کر لو، بس تم اس کے اوپر سچ مچ ہی عمل کر بیٹھے۔ تو میرا قصور نہیں، تمہارا قصور ہے، تم جانا تمہارا کام جانے، اللہ بچائے۔ تو یہ تو ایسا دشمن ہے کہ کل بھی طوطے کی طرح آنکھ پھیر لے گا اور ٹکا سا جواب دے کے الگ ہو جائے گا۔ پھر ہم کیوں اس کے پیچھے چلیں، اس کی بات کیوں مانیں؟ لیکن کافر اس کی بات مانیں گے تو ان کو ایسا ٹکا سا جواب دے دے گا، اللہ بچائے، اور ہر طرف سے وہ مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، اور پل صراط سے انہیں بھی گزرنا پڑے گا۔ جب وہ پل صراط پہ سے گزریں گے تو وہیں سے کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ تو کافروں کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ ایک تو ان کے اوپر یہ عذاب ہوگا کہ اللہ پاک ان پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، نہ ان سے حمد کلام ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اپنی رحمت بھی ان پر نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوں گے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے بھائی مسلمان ہونے میں، ایماندار ہونے میں اور کافر ہونے میں۔ جب اتنا فرق ہے تو حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں بھائی تم الگ ہو
وہ الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، کافر الگ ہے، لہذا کسی مسلمان میں کسی کافر کی مشابہت نہیں آنی چاہیے۔ بس تم اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق رکھو، اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق رکھو، کافروں کی کوئی بات پسند نہ کرو، یعنی وہ باتیں جن کا تعلق کفر سے ہے ان سے پرہیز کرو۔ تو گزشتہ منگل کو میں نے مومن کا آخری انجام بتلایا تھا اور آخری ٹھکانہ تھوڑا سا بتلایا تھا، تو آج میں کافر کا آخری انجام تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں کہ دیکھو کافر اگر ہوگا خدا نخواستہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم، اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کی نعمت سے بھی محروم اور زیارت سے بھی محروم۔ یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، آخرت میں ہو سکتی ہے، لیکن کافر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بھی محروم ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کے جو لگامیں ہوں گی جس کو کھینچ کر جہنم کو لایا جائے گا وہ 70,000 ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ سب اس جہنم کو کھینچ کر لائیں گے اور میدان قیامت میں اس کو لائیں گے اور پل صراط کے نیچے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، جس پر سے گزرتے وقت کفار و مشرکین کٹ کر نیچے گریں گے اور اپنے اپنے کفر و شرک کے مطابق وہ جہنم کے اپنے اپنے درجے اور طبقے میں جائیں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ جو جہنم کے 7 دروازے ہیں وہ ایک ہی سطح پر کھلتے ہیں یا اوپر نیچے کھلتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور وہ اوپر نیچے کھلتے ہیں، یعنی جہنم کی 7 منزلیں ہیں اور ہر منزل کا ایک دروازہ ہے جو اندر جانے کے لیے ہے۔ اس طرح اوپر نیچے جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 منزل ملے ہیں، ہر منزل کا ایک دروازہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ جبریل ان 7 منزلوں میں کون کون رہے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور جو جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے جسے کہتے ہیں زمینی منزل، اس میں تو منافقین کو ڈالا جائے گا، منافقین کو، کیونکہ یہ کافروں میں سب سے بدتر کافر ہے یہ، کہ جو کافر بھی تھے اور دھوکے باز بھی تھے، ظاہر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ اس لیے سب سے نچلی منزل میں ڈالا جائے گا۔ اور جبرائیل امین نے یہ بھی فرمایا کہ حضور جو سب سے نچلی منزل ہے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کے اندر ہے، پھر اس کے اوپر والی منزل میں اس سے ذرا کم، پھر اس سے اوپر اس سے کم، سب سے ہلکا اور سب سے کم عذاب 7ویں منزل پر ہوگا۔ جو 7ویں منزل ہوگی سب سے اوپر والی، اس میں نچلی منزلوں کے مقابلے میں عذاب ہلکا ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ 7ویں منزل جو سب سے نیچے والی ہے اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا، اور اس کے جو اوپر والی منزل ہے اس میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے تھے، بت پرستی کرنے والے تھے، ان کو ڈالا جائے گا۔
پھر اس کے اوپر والی منزل میں صابئین کو ڈالا جائے گا، یہ بھی کافروں کی ایک قسم گزری ہے، بس صابئین والنصارى میں ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے اوپر یہود و نصارہ کو ڈالا جائے گا، پھر چھٹی منزل میں مجوسیوں کو ڈالا جائے گا، آتش پرستوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل ساتویں منزل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ کیا بتاؤ بھی اوپر والی منزل میں، اور سب سے اوپر والی منزل میں کون جائے گا؟ کہا حضور اگر آپ کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، ورنہ میں جی تو نہیں چاہتا آپ کو بتاتے ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خیر خواہ اور نہایت شفیق اور مہربان ہے، اور جو جتنا زیادہ شفیق ہوتا ہے اس کو، جس پر اس کو شفقت ہوتی ہے، اس کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ کہا نہیں بتاؤ؟ کہ حضور اس میں آپ کی امت کے وہ گناہ کبیرہ کرنے والے ڈالے جائیں گے جو بغیر توبہ کے مر جائیں گے، اللہ بچائے، ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر آپ مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب ہوش آیا تو آپ فرمایا اے جبریل تم نے میرے غم کو بڑھا دیا، اور آپ رونے لگے۔ تو آپ کی امت کے بھی گناہ کبیرہ کرنے والے، بغیر توبہ کے مرنے والے، اور توبہ سے بغیر توبہ کے مرنے کے بعد پھر کسی اور وجہ سے بھی ان کی اگر بخشش نہ ہوئی تو ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ اس نے رحمت للعالمین ہے کہ آپ کو اتنا غم ہوا کہ آپ رونے لگے، جبکہ آپ کی امت کے جو اہل ایمان گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ گناہوں کی میل کچیل دور کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے، تاکہ گناہوں کے میل کچیل سے وہ پاک صاف ہو جائے، تو پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جیسا کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ لیکن جو کافر ہوں گے وہ چھٹی منزل سے لے کر کے زمینی منزل تک جب جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور اس جہنم میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب ہی کے لیے عذاب ہوگا، ان کو عذاب دینے کے لیے ہی ڈالا جائے گا، پاک کرنے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں کو تو اگر ڈالا جائے گا تو پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، اور پھر سارے مسلمان دوزخ میں نہیں جائیں گے، بہت کم مسلمان دوزخ میں جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے 100% رحمت سے ان کو بخشیں گے، اور انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، حفاظ، قراء، حجاج سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت خاص سے کتنے ہی مسلمانوں کو دوزخ سے نکالیں گے اور نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن کافروں کو پاک کرنے کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ تو اول تا آخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ بچائے دوزخ میں رہیں گے، اور ان کو وہاں پر عذاب ہی دینا مقصود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ہے کافروں کا انجام۔ پھر ہمارا ان سے کیا تعلق، ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ لہذا ان کی سی شکل بنانے سے، ان کی سی وضاقتہ بنانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری شکل بھی کافروں جیسی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا لباس بھی کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری بول چال بھی کافروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، اور جو ان کے کفر کی وجہ سے جو ان کی خاص
خاص باتیں ہیں، اس سے ہمیں مکمل بچنا چاہیے۔ وہ جہنم ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس 70,000 سال کے مسافت کے برابر اس کی گہرائی ہے۔ یعنی اگر اوپر سے پتھر ڈالیں گے 70,000 سال میں جا کر کے وہ گہرائی میں جائے گا۔ اتنی تو جہنم گہری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو یعنی اس کی آگ کو تیز کرنے کے لیے، گرم کرنے کے لیے حکم دیا، چنانچہ 1,000 سال تک اس کی آگ کو تیز کیا گیا، چنانچہ وہ بالکل لال ہو گئی۔ پھر 1,000 سال تک حکم دیا اس کے تیز کرنے کا اور گرم کرنے کا، تو پھر وہ پیلے رنگ کی ہو گئی۔ جب آگ زیادہ تیز ہوتی ہے اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ سوئی گیس جب نکلتی ہے آپ دیکھتے نہیں، اس میں شروع میں لال لال آگ نکلتی ہے، پھر پیلی ہو جاتی ہے۔ پھر 1,000 سال تک حکم دیا تو پھر سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اب اس کے شعلے ختم نہیں ہوتے، اس کی لپٹیں ختم نہیں ہوتی، ایسی خوفناک اور ہولناک آگ ہے۔ یہ جو ہماری دنیا کی آگ ہے نا، جس کو دنیا میں ساری دنیا کی آگ سمجھ لو، ایک روایت میں اس کی بھی حقیقت بیان کی گئی ہے، چاہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہ ہو، لیکن ہے، اس میں حقیقت بتلائی گئی ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ دوزخ کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے۔ یہ تو صحیح حدیثوں میں 70 گنا یہ ہلکی ہے، لیکن دوسری حدیث میں اس کی پوری تفصیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے آباد کاری کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ والسلام، یعنی ان کے اوپر وہی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی نہیں آتی تھی، بلکہ کپڑے کیسے سیے، کپڑے کیسے بنے، کھانا کیسے پکائیں، چولہا کیسے بنائیں، برتن کیسے بنائیں، گھر کس طرح بنائیں، یہ احکام آتے تھے اوپر سے۔ تو جس دنیا کو آباد کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ احکامات حضرت آدم علیہ السلام پر آتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے بھائی اس طرح سے گھر بنا لو، اس طرح چرپائی بنا لو، اس طریقے سے چولہا بنا لو، اس طرح سے برتن بنا لو، اس طرح سے کھانا پکا لو، اس طریقے سے روٹی پکا لو۔ یہ اس طرح کی وحی آیا کرتے تھے۔ اور شرعی احکام کے سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان پر وحی آتی تھی احکام شرع کے اعتبار سے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو اب تو دنیا میں تو کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، پہننے کو بھی چاہیے، رہنے کو بھی چاہیے، تو انہیں آگ کی بھی ضرورت تھی تاکہ اس کے اوپر کھانا پکائیں۔ اس سے پہلے دنیا میں آگ ہی نہیں تھی، جب آگ نہیں ہوگی تو کہاں سے کھانا پک جائے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا کہ ہمارے آدم کے لیے تم دوزخ میں سے تھوڑی سی آگ لے آؤ۔ ہو گئے، اور جہنم کا جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، اس کا اے مالک تھوڑی سی آگ دے دے دنیا کے لیے۔ حضرت کتنی دے دوں؟ حضرت نے فرمایا ایسا کرے چھوارے کے برابر دے دے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ بھائی دوزخ کی آگ تو بڑی تیز ہے، ایک چھوارا بھی اگر یہاں سے میں لے جاؤں تو شاید بہت ہو اور کافی ہو، ایک چھوارے کے برابر دے دو۔ کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک چھوارے کے برابر، ایک کھجور کے برابر دے دوں؟ اگر اتنی آگ آپ دوزخ میں سے دنیا میں لے گئے تو اسی گرمی سے 7 آسمان 7 زمین پگھل کے نیچے آ جائیں گے۔
اللہ بچے اللہ بچے. تو حضرت نے سوچ کر فرمایا اچھا پھر کھجور کی گٹھلی کے برابر دے دو. حضرت کھجور کی گٹھلی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کھجور کی گٹھلی کے برابر آگ لے گئے نا تو دنیا میں کبھی بھی بارش کا ایک قطرہ نہیں گرے گا اور زمین سے ایک دانہ نہیں اگے گا، اتنی اس کے اندر تپش ہے، اتنی اس میں گرمی ہے. تو وہاں سے سوچ میں پڑ گیا اچھا بھائی میں اللہ پاک سے پوچھ کے آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آتا ہوں کہ کتنی لے لوں. ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اللہ آپ نے حکم تو دے دیا ہے کہ ہمارے آدم کے لیے دوزخ کی آگ کچھ لے آؤ، تو میں کتنی لوں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی ایک ذرہ لے لو بس. اللہ جہنم کی آگ کا ایک ذرہ. چنانچہ وہ مالک ایک ذرہ دیں گے اور پھر وہ بھی براہ راست ذرہ نہیں آیا، پھر اس کے بعد جبریل امین اس کو 70 مرتبہ سمندر میں ٹھنڈا کریں گے اور پھر وہ ایک ذرہ 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے یعنی اس کی تپش 70 گنا کم کر کے وہ لے کر کے آئیں گے. اور اس روایت میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک بہت ہی دنیا کے مضبوط اور بلند پہاڑ پر رکھیں گے پگھل کے وہ بھی نیچے پہ بیٹھ جائے گا اور اس میں سے دھواں دھواں نکلے گا. وہ دھواں جو ہے وہ پتھروں کے اندر اور لوہے کے اندر جذب ہو جائے گا دھواں، اور وہ ایک ذرہ جو آیا تھا نا وہ بھی پھر واپس دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ دنیا کی جو ساری آگ ہے نا اس ایک ذرے کا دھواں ہے. تو دھواں اتنا خطرناک ہے کہ دنیا میں کوئی بھی 1 منٹ کے لیے آگ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بھٹی میں لیٹ نہیں سکتا، لیٹنے تو دور کی بات ہے انگارہ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جو دنیائی میں ناقابل برداشت ہے وہ تو اس کا دھواں ہے. اسی لیے پتھروں کے اندر جو کالا پتھر ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے آگ. جب پتھر سے پتھر ٹکراتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ اسی سے آگ جلاتے تھے. لوہے کو جب لوہے سے ٹکرائیں گے تو اس میں آگ پیدا ہوتی ہے. تو یہ وہی جہنم کے اس ذرے کا دھواں ہے جو ان میں جذب ہو گیا ہے اور اس سے یہ آگ وجود میں آئی ہے جو دنیا کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھیجی تو وہی جو اصل جہنم کے آگے وہ کتنی خوفناک اور کتنی ہولناک ہوگی. وہ تو اتنی خوفناک اور ہولناک ہے کہ خود جہنم جب حد سے زیادہ گرم ہو گئی. اچھا ایک بات اور سنو، جہنم میں جو عذاب ہے وہ دونوں قسم کا ہے. زمہریر بھی اس کا ایک حصہ ہے، نار بھی اس کا ایک حصہ ہے. نار کے اندر آگ ہی آگ ہے، اس میں صرف جلانے کا عذاب ہے. اور زمہریر میں برف ہی برف، سردی سردی، ایسی سردی الامان والافی. تو بعضوں کو طبقہ زمہریر میں ڈالا جائے گا، بعض کو طبقہ نار میں ڈالا جائے گا. جہنم کے جو دونوں حصے انتہائی سخت. تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے. گرمی کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے اور ایسے سرد والا حصہ بھی ایک دوسرے کو کھا رہا ہے. سانس لینے کی تو اجازت دے دیجیے تاکہ کچھ تو بھپکا باہر نکلے اور کچھ سکون ہو. تو اللہ پاک نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک طبقہ نار سے، دوسرے طبقہ زمہریر سے. جب جہنم کے گرم والے حصے سے جہنم سانس لیتی ہے تو اس کے اثر دنیا تک آ جاتا ہے اور یہاں بھی گرمی پڑ جاتی ہے. اور جون جولائی کی گرمی جو ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت بن جاتی ہے. برف کا پانی اور ایسی کمرہ چاہیے، ٹھنڈی ہوا چاہیے، پنکھا چاہیے. تو سانس تو جہنم لے جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اثر دنیا میں اس کے سانس کا آ جاتا ہے کہ یہاں گرمی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور دوسرا سانس وہ اپنے طبقہ زمہریر سے لیتی ہے. جب وہاں سے وہ سانس لیتی ہے تو اس کی سردی کا اثر دنیا تک آتا ہے اور دنیا میں جناب سردی کی لہر آ جاتی ہے اور لوگ جناب
گرم گرم کپڑے نکال کر پہننا شروع کر دیتے ہیں، گرم گرم مشروبات پینا شروع کر دیتے ہیں، آگ جلا کر اس پر ہاتھ تاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی سردی دراصل جہنم کی سردی کا اثر ہے، دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی کا اثر ہے۔ تو اصل جہنم میں گرمی سردی کیسی سخت ہوگی، اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں۔ تو وہاں کے جو سانپ ہیں دوزخ کے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے اونٹ کی گردن کی طرح ہیں، موٹے موٹے، بڑے بڑے، لمبے لمبے۔ اور بچھو ایسے ہیں جیسے یہاں کے خچروں کے برابر بڑے بڑے موٹے موٹے۔ پھر جو جہنم میں جائیں گے تو یہ ان کو ڈسیں گے، سر سے پیر تک ڈستے چلے جائیں گے، اللہ بچائے۔ اور ان کے ڈسنے کا درد اور سوزش اور جلن، ایک دفعہ ڈسنے سے 40 سال تک اس کا جلن ہوتی رہے گی، اللہ بچائے۔ تو ایسی خوفناک جگہ ہے جہنم۔ یہ ہے کافروں کا انجام، یہ ہے کافروں کا آخر، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب ان کا انجام ہے یہ ہے، اور مسلمانوں کا انجام یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت جہنم کا موازنہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے ساری زندگی نعمتیں کھائی ہوں، آرام ہی آرام میں رہا ہو، راحت ہی راحت اس کو نصیب رہی ہو، کبھی اس نے کوئی غم نہیں دیکھا، کبھی اس نے کوئی رنج نہیں دیکھا، کبھی اس نے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، کبھی اسے کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، ہمیشہ راحتوں کے اندر رہا، اس کو ذرا سا دوزخ میں ایک چکر لگوایا جائے گا، اور پھر اس کو نکال کر پوچھیں ہاں بھائی کیا حال ہے؟ میں نے آج تک کبھی زندگی میں سکھ دیکھا ہی نہیں، چین دیکھا ہی نہیں، راحت دیکھی نہیں، صحت دیکھی نہیں، سکون کسے کہتے مجھے نہیں معلوم۔ ساری زندگی کا سکھ چین بھول جائے گا دوزخ میں صرف ایک چکر لگانے کی وجہ سے، ایسی خوفناک جگہ۔ اور جو آدمی بچپن سے لے کر مرنے تک ہمیشہ پریشانیوں کے اندر مبتلا رہا، تنگ دستی میں مبتلا رہا، فقر و فاقے میں مبتلا رہا، طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے دو چار رہا، اس کو ایک جنت کی ہوا لگا دی جائے گی۔ پھر اسے پوچھے گا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو آج تک کبھی کوئی بیماری ہوئی نہیں، کبھی کوئی صدمہ پیش آیا نہیں، کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں، میں تو بڑے موج سے ہوں، بڑے مزے میں ہوں۔ زندگی بھر کی بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں سب بھول جائے گا وہ۔ تو جنت ایسی پرلطف جگہ ہے۔ یہ ہے اہل ایمان کا ٹھکانہ، یہ ہے مسلمانوں کا انجام، اور وہ ہے کافر کا انجام، اور وہ ہے جہنم کافروں کی ٹھکانہ۔ تو بھئی کافر الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، بس ہم صحیح مسلمان بننے ہیں، بس اس کی کوشش کریں، بس کہ اللہ پاک نے جو ایمان دیا ہے، جو جنت میں جانے کا ویزا ہے، ان کی رضا اور مغفرت کا پروانہ ہے یہ، اس کے جو تقاضے ہیں بس وہ ہم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں اور مرتے دم تک کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے حضرت نے ان میں سے موٹے موٹے 24 اعمال حضرت نے اس کتاب میں شروع میں بیان فرما دیے۔ یہ ہے دیکھو بھئی یہ ان اعمالوں کرو، اسے تمہاری دنیا بھی بہترین بن جائے گی، راحت والی ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی تمہاری مغفرت و بخشش ہوگی، اور عافیت سے حساب بھی تمہارا آسان ہوگا، صراط پر بھی بعافیت گزرو گے اور سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ ایسی پیاری کتاب ہے بھائی، لہذا اس آخری ہدایت جو ہے وہ پلے باندھے ہم کہ بھئی ہمیں نہ کافروں سے کوئی واسطہ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے دور ہی رہیں، کافروں سے بھی دور رہیں، فساق و فجار لوگوں سے بھی دور رہیں، اور نیک لوگوں کے قریب رہیں، اور ان کا پیچھے پیچھے چلے، ان سے پوچھ کر کے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کریں۔ اس کے لیے کوشش بھی کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی مانگیں، وما توفیقی الا باللہ۔ تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کا انجام تو بھائی بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔
ان کا محل رہنے کا جنت ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہم کلام بھی ہوں گے، اپنی رحمت بھی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے، مغفرت بھی عطا فرمائیں گے، اور اپنی زیارت بھی عطا فرمائیں گے۔ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، بس یہ اساس وہاں ملنے والی ہے، بس اسی کے حاصل کرنے کے لیے بس تگ و دو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سلامتی ایمان، سلامتی آزاد، سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ یا اللہ جن جن احباب نے پرچے دیے ہیں سب کی آپ مرادیں جانتے ہیں، دعائیں جانتے ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔